سی اے اے اس کو پھر سے لایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہیں نہ کہیں ایس سی ایس ٹی او بی سی کو متحد کر کے پولرائزیشن کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ سی اے اے دیکھیے ان کو یہ تو یہ ان کی ایک ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ ان کے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں کوئی ایشو جس ایشو کی اٹھا کر وہ ووٹ مانگ سکے. ان کو صرف ہندو مسلم نفرت اور پولرائزیشن کے بغیر ان کا کچھ کام ہی نہیں چلتا. اگر ان کے پاس کچھ پرفارمنس ہوتا تو اپنی رپورٹ کارڈ قوم کو دکھاتے. ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو مجبوراً وہ بیچارے اس قسم کے لوگوں کا سہارا لے رہے ہیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ دیش کی جو میجورٹی ہے وہ اب دھوکے میں بالکل نہیں آئے گی. پہلے بھی نہیں آئی تھی، اب بھی نہیں آئے گی. وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اس کھیل کو کہ یہ لوگ بیچارے کیوں یہ کام کر رہے ہیں. یہ اس وقت کتنے بڑے بڑے ایشوز ملک کے سامنے ہیں. مہنگائی کا کیا حال ہے، بے روزگاری کا کیا حال ہے، لا اینڈ آرڈر کا حال کتنا خراب ہے. جو ویکر سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں ان کی لڑکیوں کے ساتھ روزانہ ریپ کیا جا رہا ہے، ریپ کر کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جا رہا ہے. جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، اور اب تو کرسچنز کے ساتھ منی پور میں جو کچھ کیا گیا، تو یہ سب کچھ ان کا پورا رپورٹ کارڈ لوگوں کے سامنے ہے. تو اس لیے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب اس وقت کامیاب ہو پائیں گے ان نان ایشوز اور کمیونل ایشوز کو اوپر لا کر، اور جو ریئل ایشوز ہیں ان کی طرف سے لوگوں کی توجہ کو ہٹانے میں وہ کامیاب ہو پائیں گے. مجھے نہیں لگتا. سر 2024 الیکشنز سے پہلے جو ہے ایک طرف کمیونل فورسز اور فیسسٹ فورسز ہندو مسلم کر رہی ہیں، تو ایک اضافی ایجنڈا بھی آیا ہے، کھل کر آیا ہے. صوفی ڈائلاگ اور سنیہ سمواد کے ذریعے مسلم کمیونٹی کو آپس میں سنی ورسس وہابی رفٹ کریٹ کرنے کا منصوبہ جو ہے عمل میں آ چکا ہے. تو اس سے مسلمان کیسے؟ یہ مسلمانوں کا اپنا ایک اویئرنیس اور میچورٹی کا ایک امتحان ہے، اور مجھے بالکل یقین ہے کہ مسلمان اس ٹریپ میں نہیں پھنسیں گے، بالکل نہیں پھنسیں گے. یہ بھی فردر اس بات کی ایک اور دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنا پرفارمنس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اکنامک کنڈیشن دیش کی بہت نیچے آ گئی. انٹرنیشنل ہنگر جو پورا انڈیکس ہے اس میں دیش بنگلہ دیش اور پاکستان سے بھی نیچے چلا گیا اس رجیم کے دوران. تو سیکورٹی کے لحاظ سے پوری انٹرنیشنل ایجنسیز بتا رہی ہیں کہ انڈیا کا جو حال ہے وہ بہت برا ہے. ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اس قدر بلیک کارڈ دکھا رہی ہیں. تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اب وہ کبھی تو کوئی ہندو مسلم فیلنگ، کبھی مسلم سماج کے اندر کوئی مسلک کے اعتبار سے ڈفرینس پیدا کرنے، ڈیوائڈ کرنے کی کوشش. لیکن مسلمان اب میچور ہو چکا. کرناٹکا کے مسلمانوں نے بھی یہ بات دکھا دی، تلنگانہ کے مسلمانوں نے بھی بات دکھا دی. وہ تو ای وی ایم کا تماشا نہ ہوتا تو اور اسٹیٹس میں بھی رزلٹ کچھ اور ہوتا. تو بہرحال میں بالکل نا امید نہیں ہوں. بس یہ کہ ہارڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اور مولانا صاحب, Indian Muslims have to prove themselves as a Muslim still, but still they question about their secularism. Again and again, now and then, they keep questioning. Muslims, inshallah, will never compromise upon their identity. They have absolutely succeeded in maintaining their identity. While our Buddhist brothers and sisters have failed. Sikh brothers and sisters have failed. سکھوں کو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا کہ وہ ہندو ہیں. بدھسٹوں کو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا کہ وہ ہندو ہیں. بٹ they couldn't dare to write it about Muslims. یہ مسلمانوں کی بہت بڑی سکسیس ہے. And full marks to our علماء, our madrasas, our masjids, our maktabs. انہوں نے یہ مسلم آئیڈینٹی کو بچانے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے. تو آج مسلمان اپنی آئیڈینٹی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا, چاہے وہ جتنا نان پریکٹسنگ مسلم ہو, لیکن وہ اپنی آئیڈینٹی کو کھو دے, آئی ڈونٹ تھنک سو. تو یہ کام اگر وہ یہ زور شور سے اٹھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ان کو ہی اس کا نقصان پہنچے گا.